جب میں نے اپنی نند عالیہ سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھے مسکرا کر بلیک میل کرتے ہوئے کہا، بھابھی میرے پاس آپ کے وہ راز ہیں جو اگر وکاس بھائی کو پتہ چل گئے تو آپ کا یہ بسایا ہوا گھر اجڑ جائے گا۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ نادانی اور غرور کی جس راہ پر وہ چل رہی ہے وہاں اس کے ساتھ ایک ایسا دردناک واقعہ پیش آنے والا ہے جو پورے خاندان کی عزت خاک میں ملا دے گا۔ آخر اس رات 1 بجے عالیہ کس حال میں گھر لوٹی؟ آؤ سنتے ہیں سچ اور عبرت سے بری یہ شاندار داستان۔ میں اپنی شادی کے بعد اپنے شوہر وکاس کے ساتھ ایک بہت اچھی اور خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ میرے سسرال والوں نے مجھے کبھی صرف بہو نہیں سمجھا تھا، بلکہ وہ مجھ سے بیٹیوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ میرے سسر کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ گھر میں میری ساس ثریا بیگم، میرے شوہر وکاس اور میری ایک 22 سالہ نند عالیہ رہتی تھی جو اب شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ آج کل میری نند عالیہ کالج سے بہت دیر سے گھر واپس آتی تھی۔ اس کی اسی روز روز کی عادت کی وجہ سے میں اندر ہی اندر پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک دن جب وہ شام کو دیر سے آئی تو میں نے محبت سے اسے پوچھا، عالیہ تم اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ سب پریشان ہو رہے تھے۔ اس نے نہایت بے رخی اور غرور سے کہا، بھابھی آپ اپنے کام سے کام رکھا کریں، مجھے زیادہ نصیحتیں دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے اس لیے گئی تاکہ دیکھوں کہ اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، لیکن اس کے کمرے کے باہر پہنچ کر میرے قدم رک گئے۔ وہ موبائل فون پر کسی لڑکے سے بہت بے تکلفی سے پیار بھری باتیں کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت عجیب اور برا لگا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اس نے گھبرا کر فوراً فون بند کر دیا۔ اب مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی لڑکے کے چکر میں پڑ چکی ہے۔ میں نے پوچھا، عالیہ تم اتنی دیر سے کس سے باتیں کر رہی تھی؟ تو وہ شدید غصے میں بولی، بھابھی آپ خاموشی سے اس کمرے سے باہر چلی جائیں ورنہ بہت برا ہوگا۔ میرے پاس بھی آپ کے بہت سارے راز محفوظ ہیں۔ آپ جتنی شریف بنتی ہیں اتنی ہے نہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہارے پاس میرے کون سے راز ہیں؟ اس نے طنز کرتے ہوئے کہا، میں سب جانتی ہوں کہ شادی سے پہلے آپ کی یاسر نام کے لڑکے سے کتنی گہری دوستی تھی اور آپ کے تعلقات کیا تھے، مجھے سب معلوم ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ سچ یہ تھا کہ شادی سے پہلے میری یاسر سے دوستی تھی اور نادانی میں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا تو میں نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی اور اسے اپنے تمام تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے تھے۔ یہ بات میرے مائکے یا سسرال میں کسی کو معلوم نہیں تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ اسے کیسے پتا چلا؟ تو اس نے بتایا کہ فیس بک پر اس نے میری اور یاسر کی پرانی تصویریں دیکھی تھیں۔ مجھے یاد آیا کہ میں وہ تصویریں ڈیلیٹ کرنا بھول گئی تھی، حالانکہ میں نے بعد میں جا کر وہ سب ختم کر دی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ عالیہ نے مجھے صاف لفظوں میں دھمکی دی، اگر آپ نے میری زندگی میں دخل دیا یا میری ماں بننے کی کوشش کی تو میں یہ تمام باتیں اور پرانی تصویروں کے ثبوت اپنے بھائی یعنی وکاس کو دکھا دوں گی، پھر دیکھیے گا آپ کا کیا بنتا ہے۔ اس دھمکی کے بعد میں بالکل خاموش ہو گئی۔ میری شادی شدہ زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی اور وکاس مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کسی پرانی غلطی کی وجہ سے میرا بسا ہوا گھر برباد ہو۔ اگلے کئی دن اسی خوف میں گزر گئے۔ میں نے عالیہ سے بات کرنا بالکل بند کر دی، لیکن ایک دن جب عالیہ کالج گئی ہوئی تھی اور میں اس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو الماری کھولتے ہی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ الماری میں انتہائی بھڑکیلے اور نامناسب کپڑے رکھے ہوئے تھے جو وہ گھر میں کبھی نہیں پہنتی تھی۔ مجھے شدید شک ہوا کہ وہ کالج کے بہانے باہر جا کر کچھ ایسا غلط کام کر رہی ہے جس کے بارے میں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اسی دن جب وہ شام کو واپس آئی تو اس کے پاس تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا ایک نہایت مہنگا نیا موبائل فون تھا۔ ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ اسے اتنا مہنگا فون لے کر دیتے۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ اسے یہ فون کس نے دیا تھا، مگر اپنے راز کے افشاں ہونے کے ڈر سے میں خاموش رہی۔ اگلے دن میں نے اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلی میں سبزی لینے کے بہانے اس کے پیچھے چلی گئی۔ تھوڑی دور جا کر ایک کالی چمکتی ہوئی مہنگی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی اور عالیہ بغیر کسی جھجک کے اس میں بیٹھ گئی۔ گاڑی دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ وہ کسی بہت امیر اور عیاش لڑکے کی ہے۔ شام کو جب وہ واپس آئی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، عالیہ تم جو چاہو میری نجی زندگی کے بارے میں سب کو بتا دو،
لیکن تم جس راستے پر چل رہی ہو وہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ کسی غیر مرد کی گاڑی میں بیٹھنا تمہیں اور اس خاندان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ عالیہ نے پھر وہی پرانی دھمکی دہرائی۔ بھابھی، اگر آپ نے اپنی زبان بند نہ رکھی تو آج ہی وکاس بھائی کو آپ کا سچ بتا دوں گی۔ اس کا رویہ دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ اس رات جب میرے شوہر وکاس گھر آئے تو میں نے ان سے کہا، وکاس، عالیہ کی پڑھائی اب مکمل ہو چکی ہے، ہمیں اب اس کی شادی کی فکر کرنی چاہیے۔ کوئی اچھا رشتہ ملے تو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وکاس نے میری بات سے اتفاق کیا اور ٹھنڈی آہ بھر کر بولے، سدرا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں خود اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں۔ سچ بتاؤں تو اس کی حرکتیں مجھے بھی ٹھیک نہیں لگتی، روز دیر سے گھر آنا اور عجیب رویہ۔ مجھے بھی شک ہے کہ وہ کسی غلط صحبت میں پڑ چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہماری عزت خاک میں ملائے، میں اس کے ہاتھ پیلے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن عالیہ کی دھمکی کی وجہ سے وکاس کو اصل حقیقت نہ بتا سکی۔ وکاس نے مجھے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ سسرال میں ہر رشتے کی ایک حد ہوتی ہے، اور مجھے محسوس ہوا کہ وہ بات سچ تھی۔ لیکن پھر قدرت کا نظام حرکت مجایا اور عالیہ کو اس کی نادانی کی ایسی سزا ملی جس کا اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ ایک رات 10 بج چکے تھے لیکن عالیہ گھر نہیں آئی تھی۔ اس کا کالج شام 5 بجے ختم ہو جاتا تھا۔ میری ساس ثریا بیگم اور وکاس شدید پریشان تھے اور بار بار اسے فون کر رہے تھے، لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ رات 1 بجے کے قریب باہر کے دروازے پر زبردست دھماکہ ہوا اور چیخو پکار کی آواز آئی۔ ہم سب بھاگ کر باہر صحن میں آئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ عالیہ انتہائی بری حالت میں پھٹے ہوئے کپڑے اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ دروازے پر گری پڑی تھی اور زاروں کتار ہو رہی تھی۔ وکاس کو شدید غصہ آیا۔ اس نے عالیہ کا گریبان پکڑ کر پوچھا، بتاؤ، تم اتنی رات گئے کہاں سے آ رہی ہو؟ کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہو تم؟ عالیہ کچھ بول نہ سکی، بس پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ میں نے آگے بڑھ کر وکاس کو روکا اور کہا، وکاس، خود پر قابو رکھیں، اس وقت یہ جس حال میں ہے اس سے کچھ پوچھنا بیکار ہے، اسے اندر لے جائیں۔ اگلے دن عالیہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ جب میں اس کی خیر خبر لینے گئی تو اس نے اندر سے دروازہ بند کر کے چیخ کر کہا، خبردار جو میرے کمرے میں آئے، آپ بہت چلاک ہیں، مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ میں خاموشی سے واپس آ گئی۔ وقت گزرتا گیا اور عالیہ کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ وہ نہ کسی سے بات کرتی نہ کھانا کھاتی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے تھے۔ ایک دن میں زبردستی اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس کا ہاتھ تھام کر کہا، عالیہ، تم مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہو، لیکن خدا کے لیے بتاؤ تم کس عذاب سے گزر رہی ہو۔ یہ سنتے ہی عالیہ میرے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح رو پڑی۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا، بھابھی، آپ ٹھیک کہتی تھی، مرد جب کسی عورت پر پانی کی طرح پیسہ بہاتا ہے نا تو بدلے میں اس سے اس کی عزت اور آبرو تک چھین لیتا ہے۔ میں برباد ہو گئی ہوں بھابھی، میں تباہ ہو گئی ہوں۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اس رات اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آیا تھا۔ اس امیر لڑکے نے اس کے ساتھ لوئی اور لالچ کا فائدہ اٹھا کر اسے استعمال کیا اور سڑک پر پھینک کر چلا گیا تھا۔ لیکن کہانی کا سب سے بڑا طوفان ابھی آنا باقی تھا۔ وکاس اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ میری پھپھو کا بیٹا احسن، جو ایک غریب لیکن نہایت با اخلاق اور محنتی لڑکا تھا، وہ پہلے سے عالیہ کو پسند کرتا تھا۔ جب بھی وہ ہمارے گھر آتا تو عالیہ کو دیکھتا رہتا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا بھی تھا، سدرا بھابھی، میں ابھی غریب ہوں، لیکن اگر اللہ نے مجھے کسی مقام پر پہنچایا تو میں سب سے پہلے عالیہ کے لیے رشتہ بھیجوں گا۔ میں اسے ہمیشہ یہی کہتی کہ عالیہ کے خواب بہت اونچے ہیں، تم اپنی پڑھائی اور کام پر دھیان دو۔ پھر ایک دن عالیہ کی طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ میں اور میری ساس ثریا بیگم اسے لے کر ہسپتال گئے۔ وہاں لیڈی ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے اور پھر نرس نے ہمیں اندر بلایا۔ ڈاکٹر نے افسردہ لہجے میں کہا، بیگم صاحبہ، آپ کی بیٹی 4 ماہ کی حاملہ پریگننٹ ہے۔ یہ سنتے ہی ثریا بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ چکرا کر گرنے لگیں۔ میں نے بامشکل انہیں سنبھالا۔ مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جب کوئی لڑکی رات گئے تک عیاش لڑکوں کی صحبت میں رہے گی تو انجام یہی ہونا تھا۔ ہم عالیہ کو گھر لے آئے اور اس کے بعد گھر جہنم بن گیا۔ میری ساس دن رات اسے تانے دیتی کہ تو نے ہمارے خاندان کا سر جھکا دیا، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ 4 ماہ گزرنے کی وجہ سے بچے کو ضائع کروانا ممکن نہیں تھا اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ عالیہ کی جان کے لیے خطرناک ہوگا۔ ایک دن محلے کی ایک رشتہ دار خاتون ہمارے گھر آئی اور انہوں نے صحن میں بیٹھی عالیہ کے پیٹ کو غور سے دیکھا۔
इन्होंने फौरन तंज किया, सुरैया बेगम, तुम्हारी बेटी के लक्षण ठीक नहीं लगते, ये तो उम्मीद से लग रही है। मेरी सास ने बात छुपानी चाहिए, लेकिन इस औरत ने पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दी। आलिया की बदनामी का चर्चा पूरे इलाके में हो गया। लोग हमारे घर के सामने से गुजरते हुए बातें बनाते थे। इस सदमे से मेरी सास सुरैया बेगम शदीद बीमार हो गई और बिस्तर से लग गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि सुरैया बेगम के पास ज़्यादा दिन नहीं है। मेरी सास बिस्तर मरग पर मेरा हाथ पकड़कर रोती थी और कहती थी, सिद्रा, मेरी बेटी से गलती हो गई, लेकिन खुदा के लिए इसे अकेला मत छोड़ना। जब इसका बच्चा पैदा हो तो इसे अपनी औलाद की तरह पालना और किसी को इसके बाप का सच मत बताना, वरना ये ज़िंदगी जल जाएगी। मैंने रोते हुए उनसे वादा कर लिया। मैंने दिल में एक बड़ा फैसला किया। मैंने अपनी फूफो के बेटे एहसन को बुलाया और इसे तन्हाई में आलिया की तमाम हकीकत, उसकी गलती और हमल के बारे में सच सच बता दिया। एहसन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, सिद्रा भाभी, मैंने ज़िंदगी में सिर्फ आलिया से सच्ची मोहब्बत की थी। मैं मानता हूँ कि इसे बहुत बड़ी गलती और नादानी हुई है, लेकिन ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। अगर मैं सच्चा हूँ तो इस मुश्किल वक्त में उसका हाथ थामूंगा। बच्चे की पैदाइश के बाद मैं आलिया से निकाह करूँगा और इसे इज्जत दूंगा। एहसन का ये ज़रफ़ देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अफसोस कि जिस दिन एहसन ने यह फ़ैसला किया, इसी रात मेरी सास सुरैया बेगम इंतकाल कर गई। जाते जाते वो मुझे और एहसन को ढेरों दुआएं दे गई। कुछ महीनों बाद आलिया ने एक नहायत खूबसूरत और प्यारे बेटे को जन्म दिया। आलिया अपने किए पर खून के आंसू रो रही थी और मुझसे अपने पुराने रवैये और ब्लैक मेलिंग पर बार बार माफ़ी मांग रही थी। मैंने इसे सच्चे दिल से माफ़ कर दिया, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। वादे के मुताबिक आलिया का बेटा मैंने अपनी गोद में ले लिया और इसे अपनी औलाद की तरह पालने का फ़ैसला किया, जबकि एहसन ने आलिया से सादगी से निकाह कर लिया और इसे अपने घर ले गया। एक दिन मैं घर की सफाई कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक नहायत बावकार और अमीर बूढ़ा शख्स खड़ा था, जिसकी आंखों में शदीद पशमानी और आंसू थे। उसने पूछा, बेटी, क्या ये वकास आपका घर है? मैंने कहा, जी हाँ, मैं उनकी बीवी हूँ। आप कौन हैं? वो शख्स सिसकते हुए बोला, बेटी, मैं इस शहर की एक बहुत बड़ी कॉटन फैक्ट्री का मालिक रहमान हूँ। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मेरा इकलौता बेटा अयाश और आवारा निकल आया है। मेरे बेटे ने आपकी नंद आलिया के साथ बहुत बड़ा जुल्म और धोखा किया था और उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी। मैं हैरान रह गई कि ये शख्स यहाँ कैसे पहुँचा। रहमान साहब ने रोते हुए बताया, बेटी, मेरे बेटे को एक जानलेवा और मौजी बीमारी हो गई है और वो इस वक्त अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहा है। वो अपने गुनाहों पर शदीद शर्मिंदा है और बिस्तरे मरग पर सिर्फ आलिया से माफ़ी मांग रहा है। मुझे मालूम हुआ कि आलिया का एक बेटा पैदा हुआ है। मैंने सुकून से कहा, अंकल, आलिया अब शादीशुदा है और खुश है। उसका बेटा मेरे पास है और मैं इसे अपनी सकी औलाद की तरह पाल रही हूँ। रहमान साहब ने हैरत और अकीदत से मुझे देखा और बोले, बेटी, तुम दान हो, तुमने दूसरे की गलती के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे को अपनी ममता दी है। मैं अपने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। ये कहकर इन्होंने एक चेक निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। वो 50 लाख रुपए का चेक था। इन्होंने कहा, ये मेरे पोते के मुस्तकबिल और उसकी परवरिश के लिए है, इसे रद्द मत करना। 2 दिन बाद रहमान साहब के बेटे का इंतकाल हो गया। आलिया ने मरने से पहले इसे माफ़ कर दिया था। आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं। रहमान साहब के दिए गए पैसे से हमने इस बच्चे के नाम पर प्रॉपर्टी और तालीम का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया है। मेरे अपने भी 2 बच्चे हैं और वो बच्चा भी मुझे ही अपनी माँ मानता है। आलिया और एहसन अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और हमारे घर में अब सिर्फ मोहब्बत, एहतराम और सुकून का राज है। तो दोस्तों, ये थी सिद्रा, आलिया और एहसन की इबरतनाक और जज्बात से भरी दास्तान। ज़िंदगी में नादानी और गुरूर इंसान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा करता है, लेकिन सच्ची तौबा और आला ज़र्फ़ी बड़ी से बड़ी बर्बादी को भी खुशियों में बदल देती है। अगर आपको ये कहानी और इसका इख्तिताम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।